یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر، یہ اسرائیل کا کام ہے۔ ناظرین، 9/11 ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی زندگی متاثر کی، ان کے ساتھ شرمناک رویے اپنائے گئے، خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے مسلمانوں کو بہت ہی امتیازی سلوک سے گزرنا پڑا، اور ہمارے کئی جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایک لمبی جنگ میں چلے گئے، وہاں پر لاکھوں معصوم لوگ ان کی زندگیاں ضائع ہوئیں۔ افغانستان 20 سالہ جنگ میں چلا گیا، عراق، لیبیا، شام اور مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک جو ہیں وہ ملیا میٹ کر دیے گئے۔ لیکن ناظرین، حیران کن طور پر امریکہ آج تک 9/11 کے واقعے کو ثابت نہیں کر سکا، یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ واقعہ اسامہ بن لادن نے کروایا تھا۔ امریکہ 20 سالہ جنگ لڑنے کے بعد آج افغانستان سے نکل چکا ہے، لیکن آج تک کئی ایسے سوالات ہیں 9/11 کے حوالے سے جو جواب طلب ہیں، اور امریکہ کے اندر سے ناظرین ایسی آوازیں اٹھی جنہوں نے کہا کہ یہ ایک انسائیڈ جاب تھا۔ افغانستان کے اندر غاروں میں رہنے والے لوگ ایسا پروفیشنل کوئی عمل نہیں کر سکتے، اور یہ جارج بش کی ایک اپنی کارستانی تھی، اور یہ امریکہ کے سائنسدانوں نے کہا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنی، لیکن وہ دبا دی گئیں۔ تو آج میں ایک بہت ہی خاص ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، پوری ایک کمپائل اور ریسرچ بیس ویڈیو، جس میں میں آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھوں گا جو کہ 9/11 کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے، جو آج تک جن کے جوابات نہیں دیے گئے، اور جو اس معاملے کو مشکوک کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اسامہ بن لادن کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک انسائیڈ جاب تھی۔ ناظرین، سب سے پہلا اور بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس 9/11 میں کہا گیا کہ 17 ہائی جیکر جو ہیں وہ ملوث تھے، 17 لوگوں نے یہ آپریشن کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 17 کے 17 لوگ ناظرین امریکہ میں رہائش پذیر رہے 1 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ تک، اور ان میں سے کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جنہیں وہاں پر پائلٹ کی ٹریننگ دی گئی۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ گورنمنٹ کی تھیوری ہے، یعنی امریکن گورنمنٹ نے کہا کہ یہ 17 لوگ ہیں۔ تو سوال اس پر یہ بنا کہ بھائی 17 لوگ تھے تو وہ امریکہ میں کیسے مقیم تھے؟ امریکہ میں کون تھا جو انہیں پائلٹ کی ٹریننگ دے رہا تھا؟ اب یہ 17 کے جو 17 لوگ جس کے امریکن گورنمنٹ نے نام دیے، ان میں سے ایک بھی امریکن نیشنل نہیں ہے، اس میں سے سعودی عرب کے لوگ ہیں، یا مصر سے تھا، یا دیگر 1-2 ملکوں سے تھے، تو ایک بھی امریکن نیشنل نہیں ہے۔ تو پھر کون تھا جو انہیں امریکہ میں ٹریننگ دے رہا تھا؟ وہ بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلز میں بھی کام کر رہے تھے، جو حساس ترین علاقے ہیں وہاں پر بھی گھوم پھر رہے تھے، اور جو ہے وہاں پر جو ہے پائلٹ کی ٹریننگ بھی لے رہے تھے کہ جہاز کو کس طرح اڑانا ہے۔ تو کون تھا جو انہیں ٹریننگ دے رہا تھا؟ کیا یہ افغانستان کی غاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے انفلوئنشل ہو گئے تھے کہ ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا تھا کہ امریکی CIA کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہاں پر اتنا بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ یعنی یہ جو ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا تھا، تو امریکہ ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ISI سوئی ہوئی تھی کہ اسامہ بن لادن یہاں پر رہتا رہا اور آپ کو پتہ نہیں چلا۔ تو ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ 2 مہینے 17 ہائی جیکر جو ہیں وہ آپ کے امریکہ میں رہتے رہے، آپ کے حساس ترین علاقوں میں گھومتے رہے، پائلٹ بننے کی ٹریننگ لیتے رہے، تو آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی CIA سوئی ہوئی تھی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا ایک واقعہ وہاں پر ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس کو کئی ایک کارٹونز میں دکھایا گیا اس واقعے کو۔ یہ جو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا ہے، اس واقعے سے بہت عرصہ پہلے جو یہودیوں نے کارٹون بنایا تھے اس میں یہ چیزیں آئی تھیں، اور دیکھا گیا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا ہے، اور وہ دونوں ٹاورز ہیں وہ گر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے CIA نے کئی ایک ایسے جو تھے وہ منصوبے ناکام بنائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ ایسا کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، CIA کو پہلے سے اطلاعات تھیں، پھر ان میں سے لوگ پکڑے بھی گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ CIA جو دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہے، وہ کیوں نہیں پکڑ سکی 17 لوگوں کو جو ان کا سیکیور ترین جو ملک ہے اس میں ٹریننگ لے رہے تھے؟ اور اس کے بعد ناظرین دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اٹیک ہوتا ہے، جب یہ جہاز جا کر ٹکرا جاتے ہیں، تو 1 گھنٹے کے بعد جارج بش جو ہیں وہ پریس بریفنگ کرتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے بعد ہی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ القاعدہ اور اسامہ بن لادن نے کروایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مکمل ابھی انویسٹیگیشن شروع ہی نہیں ہوئی،
रिपोर्ट आना तो दूर की बात है, इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि वहां पर क्या हुआ है, किस तरह से धमाके हुए हैं, कौन लोग थे, कहां से आए थे। तो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर सवाल उसामा और अलकायदा पे उठा दिया, उन पर डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया। तो इसका मतलब कि आप पहले से तैयार थे, यानी ये पहले से प्लानिंग थी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि रिपोर्ट शुरू ही ना हुई हो, इन्वेस्टिगेशन शुरू ही ना हुई हो और आप डायरेक्ट जो है वो इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगा दें। इसके अलावा नाजरीन, अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वाक़े के बाद नाजरीन, अमेरिका के तकरीबन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 75 प्रोफेसर्स ने कई माह तक रिसर्च की, और ये एक यूनिवर्सिटी के नहीं थे, मुख्तलिफ रियासतों की मुख्तलिफ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के 75 प्रोफेसर थे जिन्होंने कई माह तक रिसर्च की। और रिसर्च के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की उसमें उन्होंने कहा कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ये अफगानिस्तान की गारों में बैठे हुए लोगों का काम है, ये एक इनसाइड जॉब है। वहां पर अफगानिस्तान में बैठे हुए लोग इतना प्रोफेशनल कर ही नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए और कुछ ऑयल कंपनीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ये किया गया है, ताकि वो जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं उनको जाकर जो है वो इन्वेड किया जा सके। इसमें ये जो 75 प्रोफेसर हैं, इसमें से एक स्टीव जॉब्स भी थे। उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि अफगानिस्तान की गारों में बैठे कुछ लोग इतने प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, वो जो 2 टावर हैं जिनके साथ गवर्नमेंट के मुताबिक जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो 2 टावर्स हैं जिनके साथ जहाज जाकर टकराए थे, वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए, मुकम्मल तौर पर गिर गए। तो उस पर जो है इन साइंटिस्ट ने, और मजीद भी कुछ रिसर्च हुई जो आगे रखता हूं आपके सामने, लेकिन इन साइंटिस्ट ने कहा कि ये धमाके करके गिराए गए हैं, जहाज ऊपर की मंजिलों से जाकर टकरा रहा है और ये इतने मजबूत थे कि ये गिर सकते ही नहीं थे। तो उन्होंने जो रिसर्च की, जो साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि एक जहाज के क्रैश करने से वो जो बिल्डिंग है मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो जाए। ये दरअसल बॉम्ब्स लगाए गए थे और बॉम्ब्स के ब्लास्ट होने की वजह से ये इमारत जो है वो गिरी है। इसके साथ साथ नाजरीन, एक और अमेरिकन यंग एक लड़का था जिसने, वो भी साइंटिस्ट था, उसने ये रिसर्च की और उसकी डॉक्यूमेंट्री चली भी बहुत सारे चैनल पर, लेकिन फिर वो बंद कर दी गई। उसमें उसने जो कुछ फायर फाइटर्स थे उसके भी बयानात रिकॉर्ड किए जो कि वहाँ पर चले बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर, और उन्होंने कहा कि हम जब अंदर गए तो हमें ऐसा लगा कि किसी के हाथ में बॉम्ब का रिमोट है और वो सिस्टमेटिकली दबा रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। जहाज ऊपर की मंजिल में क्रैश हुआ था, लेकिन नीचे से जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं और उनकी आवाज़ें सुनी हैं। तो ये जो टावर के गिरने का मामला है, ये खुद अमेरिका के साइंटिस्ट जो हैं वो इसको मशकूक कर रहे हैं कि ये सिर्फ जहाज की वजह से नहीं गिरे थे, बल्कि इसके नीचे बॉम्ब लगाए गए थे। इसके अलावा नाजरीन, बड़ा अहम सवाल उन तैयारों पर भी होता है कि अमेरिका गवर्नमेंट कहती है कि वो तैयारे आकर टकराए थे और पैसेंजर तैयारे थे। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसमें एनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड हुए थे, और उन्होंने कहा था कि हमने अपनी आंखों से देखा है, ये कोई पैसेंजर तैयारा नहीं था बल्कि ये एक मिलिट्री तैयारा था। अब देखें, 4 उस दिन तैयारे अमेरिकन गवर्नमेंट के मुताबिक हाईजैक हुए हैं और 4 मुख्तलिफ जगहों से हाईजैक हुए हैं। तो सवाल उस पर भी ये बनता है कि ये कैसा मुल्क है जो दुनिया को सुपर पावर कहता है और उसके 4 एयरपोर्ट से, अमेरिका के अंदर से ये तैयारे हाईजैक हो गए, यानी ये कोई बाहर से तो नहीं आए, अमेरिका के अंदर से 4 मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 4 तैयारे हाईजैक हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। तो उस पर ये जो है आयनी शाहिदीन ने ये कहा कि ये कोई पैसेंजर तैयारे नहीं थे, ये अमेरिका की जो गवर्नमेंट की थ्योरी है ये गलत है, ये एक मिलिट्री तैयारा था जिसको हमने अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा नाजरीन, इसी के साथ एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो ऊपर मैंने आपको प्रोफेसर्स बताए हैं, इन्होंने एक और रिसर्च भी की थी। इन्होंने जो दुनिया के टॉप पायलट थे जिनका बेपनाह तजुर्बा था एयर एम्बुलेंसेस के हवाले से, हर तरह का जहाज उड़ाने के हवाले से, उनके साथ इंटरव्यूज किए और उनसे पूछा कि वो जो जहाज यूं टर्न होके टकरा रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो उनका बयान ऑन रिकॉर्ड था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई पैसेंजर तैयारा जो है वो ऐसे करके टर्न कर जाए,
یہ دنیا کے جو بہترین پائلٹ ہیں جو ہر طرح کا طیارہ ہر طرح کا جہاز چلانے کی صلاحیت رکھتے تھے، یہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو پیسنجر طیارہ ہے وہ اس طرح ٹرن کر جائے، یہ ایک ملٹری طیارہ ہی اس طرح سے جو ہے وہ ٹرن کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ اور چیزیں بھی وہاں پر ہوئیں جو کہ جس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، جو آج تک مشکوک ہیں۔ امریکن گورنمنٹ نے ناظرین کچھ کالز چلائیں جو ان کے میڈیا چینلز پر چلیں کہ جس میں سے جو اندر پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعتاً پیسنجر طیارے تھے، تو پیسنجرز کی کال بھی چلائی گئی کہ اندر جو بیٹھے ہوئے تھے مسافر، انہوں نے اپنے گھر والوں کو کالز کی کہ امی جان، ابو جان، ہمارا طیارہ ہائی جیک ہو گیا ہے اور اس طرح سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بلڈنگ میں ٹکرانے والے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے ریسرچ کیا اور سروے کیا، اور بڑا اہم چیز جو ہے وہ سامنے آئی۔ انہوں نے سائنٹیفکلی یہ پروو کیا کہ جو طیارہ 2000 فیٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہے وہاں سے فون کال کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے سائنٹیفکلی پروو کیا، اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ امریکن سائنٹسٹ نے کیا اور ٹاپ کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2000 کی فیٹ پر اگر کوئی طیارہ فلائی کر رہا ہے تو کال کرنا وہاں پر ممکن ہی نہیں۔ اور اہم بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ آج امریکہ بلین آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے اس ٹیکنالوجی کے لیے کہ اتنی فیٹ پر بھی جا کر کال ہو سکے۔ تو 2001 میں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور آج 2001 میں تھی اور آج بلین آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں یہ دوبارہ لینے کے لیے۔ یعنی سوال ہے کہ اس وقت انہوں نے 2000 فیٹ سے کال چلا دی اور آج بلین آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں کہ ایسی بھی کوئی ٹیکنالوجی ہو کہ ہم اتنی فیٹ پر جا کر جو ہے وہ کال کر سکے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین یہ جو اوپر سٹیو جابز تھے جنہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ افغانستان میں بیٹھا کوئی بندہ اتنا پروفیشنل جاب نہیں کر سکتا، تو جب ان کی یہ رپورٹ سامنے آئی تو انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو پیڈ لیو پر بھیج دیا گیا۔ آج تک دنیا میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو پیڈ لیو کے اوپر بھیج دیا جائے، یعنی چھٹی بھی دی جائے اور ساتھ پیسے بھی دیے جائیں۔ تو یہ سٹیو جابز کو تاریخ میں ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پیڈ لیو ملی ہے، یعنی چونکہ وہ گورنمنٹ کی جو تھیوری تھی اس کو گڑبڑ کر رہے تھے اور ان کو ایکسپوز کر رہے تھے، تو سٹیو جابز صاحب کو پیڈ لیو پر بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلا بڑا اہم سوال پینٹاگن پر جو حملہ ہوا ہے، یعنی 2 طیارے گورنمنٹ کے مطابق ان ٹوین ٹاورز سے ٹکرائے تھے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے تھے، اور اس کے علاوہ ایک طیارہ جو ہے ان کے بقول پینٹاگن سے ٹکرایا تھا۔ اب پینٹاگن پر جو ریسرچ ہوئی ہے ناظرین، اس نے بھی گورنمنٹ کی جو تھیوری تھی یا گورنمنٹ کا جو ورژن تھا اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ اب پینٹاگن کی بلڈنگ میں ناظرین جو ہول ہوا ہے یا جو وہاں پر ڈیمیج ہوا ہے وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ کسی بڑے پیسنجر طیارے کی وجہ سے یہ جو ڈیمیج ہوا ہے، یعنی پیسنجر طیارے کا اگر وہاں پر جا کر لگتا تو وہ جو ڈیمیج تھا وہ بہت بڑا ہونا تھا، لیکن پینٹاگن کی عمارت کی جو بلڈنگ ہے اس کی سائیڈ کی کھڑکیاں اسی طرح موجود ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ وہ جو ہول ہے جہاں پر ڈیمیج ہوا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، جس سے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیفینیٹلی کوئی راکٹ یا میزائل ٹکرایا ہے۔ اگر طیارہ وہاں پر ٹکراتا تو اس کے جو ونگز ہیں، جتنے بڑے وہ ونگز ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑے لیول پر ڈیمیج ہونا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا ہول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک راکٹ ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی انہوں نے ریسرچ کی کہ وہ جو گراس تھا وہاں پر کوئی سکریپنگ نہیں ہے، یعنی وہ پہلی منزل کے ساتھ ٹکرایا تو جہاز کو جب سکریپ کر رہا ہے تو وہ جو گراس سائیڈوں پہ لگا ہوا ہے بلڈنگ کے باہر، تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈائریکٹلی جا کر جو ہے وہ پہلی بلڈنگ کے ساتھ جہاز ٹکرا گیا، اور ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی 2 چیزیں انہوں نے ایکسپوز کی کہ وہ ایک تو ہول چھوٹا تھا، وہ کسی جہاز کا ہول نہیں ہے، وہ کسی جہاز کا ڈیمیج نہیں ہے جو وہاں پر ہوا ہے، اور دوسرا اس کے جہاز اگر اتنے نیچے آیا ہے تو پھر جو گراس لگی ہوئی ہے اس کو نقصان ہونا چاہیے تھا، اس پر کچھ چیز نظر آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ یہ میزائل یا راکٹ کا حملہ تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین بش صاحب جو ہیں جو 1 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ڈائریکٹ الزام لگا دیتے ہیں اسامہ بن لادن پر، القاعدہ پر، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ حملہ افغانستان سے ہوا ہے اور اس کے بعد اگلا حملہ ایران سے ہوگا اور پھر عراق سے ہوگا۔ یعنی
आप इतनी आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग है कि आप इतना प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब ईरान भी हम पर हमला करेगा, इराक भी आप पर हमला करेगा, लेकिन ये आपको नहीं पता चला कि 17 हाईजैकर जो हैं वो आपके मुल्क में रहते रहे और पायलट की ट्रेनिंग भी करते रहे, आपके हाई फाई होटलों में भी ठहरते रहे और आपके हसास तरीन इलाकों में भी घूमते रहे, उसका आपको पता नहीं चला। लेकिन ये पता चल गया कि अब इराक भी हमला करने वाला है, ईरान भी हमला करने वाला है। तो इसका ये चीज़ जो है ये भी साबित करती है कि कुछ बाय प्लान था जो सरासर जो है इन ममालिक पर थोपा गया इल्ज़ाम, क्योंकि ये ऑयल रिच कंट्रीज थे। इसके बाद नाजरीन एक और अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस वाक़ये के कुछ हफ्तों के बाद उसामा बिन लादेन साहब का एक बड़ा अहम इंटरव्यू सामने आता है। ये उम्मा मैगजीन है जिस पर उसामा बिन लादेन सामने आते हैं और इंटरव्यू देते हैं और उसमें कैटेगोरिकली कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम हूं और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ख़वातीन मासूम बच्चों को मारना इस्लाम में जायज़ है, सिविलियंस को कत्ल करना ये इस्लाम में नाजायज़ है, हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। बच्चों को, ख़वातीन को, मासूमों को मारना ये इंतहाई ममनू है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं, इस्लाम इसकी मज़म्मत करता है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? यानी हम इस्लाम के दावेदार हैं, हम एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं, तो हम ये इस तरह मासूमों को क्यों मारेंगे? तो ये उनका कैटेगोरिकली ये इंटरव्यू आया था। इसके बाद नाजरीन एक और जो बड़ी अहम चीज़ थी वो BBC की एक रिपोर्टर थी और इनका दिलचस्प बड़ा वाक़या है कि ये लाइव कवरेज वहाँ पर कर रही होती हैं और वो जो बिल्डिंग गिर रही है उसके गिरने से 17 मिनट पहले ये रिपोर्ट कर देती हैं कि बिल्डिंग गिर गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस बिल्डिंग का ये रिपोर्ट करती हैं वो उस पर अटैक ही नहीं होता। ये जिस बिल्डिंग का कहती हैं कि उस पर अटैक हुआ है और वो गिर गई है, वो उस पर ना अटैक हुआ होता है और ना वो गिरी होती है, लेकिन ये इस वाक़ये से 17 मिनट पहले ही रिपोर्ट कर देती हैं। तो वो ये सवाल यहाँ पर उठता है कि वो जो बड़ी बड़ी इदारे थे या बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे उनको पता था कि ये इनसाइड जॉब है और पहले से उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी कि आपने इसको किस तरह से पोर्ट्रे करना है। यानी इतना बड़ा वाक़या हो जाए और आप इंस्टेंटली फौरन आप उस पर अपनी पूरी रिपोर्ट सामने रख दें कि ऐसे जहाज आके टकराएं और इस तरह बिल्डिंग गिर गई और जहाज़ों की वजह से गिरी है, तो वो ये चीज़ें भी सवाल उठाती हैं। इसके बाद नाजरीन जो सबसे अहम फैक्टर अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत हद तक साबित करता है कि ये अमेरिका का मकसद था दरअसल इन्वेजन और ये पूरा जो है वो ड्रामा रचाया गया। वो ये है कि नाजरीन जब ये हमला होता है तो अमेरिका इनको कहता है तालिबान को, मुल्ला उमर को, कि आप उसामा बिन लादेन और उसके साथ दीगर जो लोग हैं अलकायदा की सीनियर लीडरशिप है वो हमारे हवाले कर दें। उस पर मुल्ला उमर ये कहते हैं कि मैं आपको हवाले नहीं कर सकता, आप मुझे कोई प्रूफ दें। फिर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो मुल्ला उमर उन्हें यहाँ तक कहते हैं कि या तो आप मुझे प्रूफ दें, यहाँ पर हमारी अदालत में ये केस चलेगा, जब फैसला हो जाएगा तो हम उसामा बिन लादेन को सज़ा देंगे। और ये तो उन्होंने साबित कर रखा होता है कि वो किसी को माफ़ी नहीं देती और उन्होंने जो अमन का निज़ाम कायम किया होता है या जो नस्म ज़ब्त कायम किया होता है तो उस पर सबको भरोसा होता है कि मुल्ला उमर जो है अगर कोई गिल्टी साबित हुआ है तो फिर उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन मुल्ला उमर ये देते हैं कि आपके जो एलाइज मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनमें इवन सऊदी अरब भी शामिल है या टर्की है, आप वहां पर केस चलवा लें, वहां की अदालतों में केस चलवा लें, हम उसामा बिन लादेन को वहां पर पेश करेंगे, आप वहां पर सबूत लेकर आएं, अगर वहां पर उसामा बिन लादेन पर चार्जेस साबित हो जाते हैं तो हम उसामा बिन लादेन को आपके हवाले कर देंगे। ये दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया अमेरिका को, अमेरिका नहीं माना। फिर तीसरा ऑप्शन दिया जाता है और तीसरा ऑप्शन ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएन के अंडर है, कहा जाता है मुल्ला उमर की जानिब से कि आप वहां पर मुकदमा चला लें, हम उसामा बिन लादेन को वहां पर पेश करेंगे और वहां पर आप सबूत लेकर आएं, अगर वहां पर भी मुकदमा साबित हो जाता है तो हम वहीं पर आपके हवाले कर देंगे। लेकिन अमेरिका फिर भी नहीं मानता और इसके 2 महीनों के बाद अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया जाता है, अफगानिस्तान पर बमबारी की जाती है और लाखों लोगों को लुकमा अजल बना दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और आम सवाल है, आम सवाल ये है कि उस वक़्त अमेरिका ने अदालत में जाने की कोई बात नहीं मानी और कहा कि हम हमला ही हमने करना है। तो आज जो इसके 5 मुबैना मास्टरमाइंड थे उनमें से एक जो मास्टरमाइंड हैं वो अभी तक अमेरिका की जेल में कैद हैं और अभी तक उन पर मुकदमा चल रहा है और अभी तक वो कन्विक्ट नहीं हो सके। यानी उस वक़्त अमेरिका ने अदालत की बात नहीं मानी और आज जिसको उसने मास्टरमाइंड कहा कि इस वाक़े का मास्टरमाइंड ये है, इसने अलकायदा के साथ मिलकर जो है वो किया,
اس کا مقدمہ امریکہ کی عدالت میں چل رہا ہے, وہ امریکہ کی ہی جیل میں ہے, لیکن آج تک اس پر ثابت ہی نہیں کر سکے, ابھی تک اس کا ٹرائل چل رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی بہت بڑے سوالات کھڑے کرتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نہ ادھر پروف دے سکے اور نہ اپنی عدالتوں میں پروف دے سکے, بلکہ جس کو آپ نے کہا کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے وہ آج تک آپ کے ہاتھوں سے ہی کنوکٹ نہیں ہو سکا, اور آپ نے 20 سالہ جنگ لڑ لی افغانستان میں اور لاکھوں لوگوں کو وہاں پر مار گرایا. اس کے علاوہ عراق میں آپ نے کیا کیا ناظرین, عراق اور افغانستان میں مجموعی طور پر 10 لاکھ لوگ مرے ہیں, 10 لاکھ لوگ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے. اس کے علاوہ ناظرین اب میں ہمارے جو بہت ہی معتبر علماء ہیں ان کے کچھ کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, جس میں سے اسرار احمد صاحب ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں. پہلے میں آپ کو اسرار احمد صاحب کی سنواتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کا اس 9/11 کے حوالے سے کیا موقف تھا. یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر, یہ اسرائیل کا کام ہے. اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں. امریکہ اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہ در تہ. تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کا سنا, ان کے مطابق یہ اسرائیل کی کارستانی تھی, کیونکہ اسرائیل سے کم کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسا گروہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لیول پر جا کے کوئی واقعہ کر سکے. یعنی یہ اسرائیل ہے جس کی اتنی بڑی لابینگ ہے امریکہ میں, جس کے لوگ ہر ایک محکمے میں گھسے ہوئے ہیں, جس کے لوگ بڑی بڑی ٹاپ جو ان کے عہدے ہیں وہاں پر ہیں. تو اسرائیل سے کم یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لیول پر جا کر سکے, اور CIA کو پتہ ہی نہ ہو اور ان کو پتہ ہی نہ ہو. اتنے بڑے لیول پر جا کر اسرائیل سے کم کسی کی بات ہی نہیں ہے, اور اسامہ بن لادن تو کوئی ریاست ہی نہیں تھا. تو اس کے علاوہ اب میں آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کا رکھنا چاہتا ہوں کلپ. ویسے تو انہوں نے اس پر بہت بات کی ہے, تھوڑا سا ان کا بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. It is a blatant, open secret that this attack on the Twin Towers was done by George Bush himself. تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کا سنا. ڈاکٹر صاحب تو کیٹاگوریکلی یہ کہتے ہیں اور شروع دن سے کہہ رہے ہیں, جب سے یہ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد یہ آسٹریلیا گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہ بش ہے, اور آج تک ان کا یہی سٹانس ہے. ان کے نزدیک یہ ایک انسائیڈ جاب تھی اور انہوں نے بہت زیادہ پروف اس پر دیے ہیں, اور ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ جو ہے وہ بش ہے, اور یہ بش کی ساری کارستانی تھی. اس میں آئل کمپنیز ملوث تھیں اور اس میں اسرائیل ملوث تھا. اب ناظرین یہ ساری ثبوت ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ویسے مجھے جو 2 چیزوں نے بہت زیادہ کنونس کیا ہے اور سمجھ لیں ایک طرح سے میں ماننے پر مجبور ہوا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس میں مشکوک تھا, کچھ نہ کچھ تھا جو انسائیڈ جو ہے وہ کیا گیا. یہ القاعدہ کا کام نہیں ہے. وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 17 لوگ کس طرح سے امریکہ میں رہتے رہے, CIA کو پتہ چلے بغیر وہ وہاں پر ٹریننگ بھی لیتے رہے, جو ہیں 5 سٹار ہوٹلز میں بھی ٹھہرے رہے, لیکن جو ہے CIA کو پتہ نہیں چل سکا. پھر 1 ہی گھنٹے میں آ کر القاعدہ پر الزام بھی لگا دیا گیا. اور دوسرا یہ جو طالبان نے ان کو آفر کی تھی, 3 آپشن دیے اور تینوں میں ایک بھی نہیں مانے. یہ مجھے بات بہت مشکوک لگتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اصولی بات تھی. آپ کے پاس جتنے سٹرونگ آپ پروف آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو تو فوراً اس پر ہاں کر دینی چاہیے. تو یہ جو بار بار ضد کی گئی کہ ہم نے حملہ ہی کرنا ہے اور بات کو اس طرف لے جایا گیا, تو اس میں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مشکوک تھا اور کچھ نہ کچھ انٹرسٹ تھے جو کہ صرف حملہ کرنے سے ہی پورے ہو سکتے تھے. تو میرے خیال سے یہ جو سارا ہوا ہے اس میں کچھ آئل کمپنیز ملوث تھیں, آئل کی یہ گیم تھی. منشیات مافیا کو آپ کبھی اس کو سائیڈ پہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ CIA یہاں پر افیون کی جو ہے وہ کاشت کرتی رہی ہے, اور ان کا بجٹ جو ہے وہ بہت بڑا حجم جو ہے وہ افیون کی کاشت سے آتا تھا. اور یہ پچھلے 20 سال جو انہوں نے یہاں پر گزارے ہیں, یہ چرچ جو ہے وہ پوری دنیا میں سپلائی کرتے رہے ہیں CIA. تو اس کے علاوہ عراق, پھر ایران کا بھی ان کا ارادہ تھا, شام, یہ جو سارے ہمارا مڈل ایسٹ ہے, آئل رچ کنٹریز ہیں, ان کو دراصل انویٹ کرنے کا مقصد ہی ناظرین یہی تھا کہ ہم نے یہاں سے آئل نکالنا ہے, افغانستان سے منرلز نکالنے ہیں, وہاں پہ افیون کی کاشت کر کے منشیات پوری دنیا میں دینی ہے اور اکنامک انٹرسٹ پورے کرنے ہیں. تو میرا تو خیال یہی ہے کہ اس کے پیچھے اتنے براڈر لیول پہ چیزیں تھیں اور بہت سارے ثبوت بھی اس کو ثابت کرتے ہیں, ان چیزوں کو مشکوک کرتے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کیا آپ کی رائے کچھ تبدیل ہوئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسائیڈ جاب تھی یا واقعتاً القاعدہ اور اسامہ بن لادن نے کروایا تھا؟ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اس حوالے سے کچھ اور میں نے بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز میں تیار کر رہا ہوں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.